افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افلا یتدبرون القرآن کورس کے ساتھ شازیہ مزمل آپ کے ساتھ. جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کورس ہمارا قرآن فہمی کا کورس ہے. علامات اور گرامیٹیکلی الفاظ، معنی اور تفسیر، یہ ہمارا ٹوٹل جو ہے پیکیج ہے. ہم نے سورہ البقرہ کو شروع کیا ہے اور سورہ البقرہ کی ہم نے دیکھی کہ یہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے. اس کی آیات 67 سے 73 تک میں گائے کا ایک واقعہ مذکور ہے، جس کو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ اس گائے کو ذبح کیا جائے. اس گائے کو ذبح کرنے کے پیچھے کیا جو تھا اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان آیات تک جب پہنچیں گے تب دیکھیں گے. آج ہم سورہ البقرہ کو آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 5 تک گرامیٹیکلی اور ترجمے کے ساتھ انالائز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہیں، بہت مہربانی کرنے والا ہے. الف لام میم. الف لام میم مختلف صورتوں کے شروع میں آپ کو نظر آئے گا. یہ صورتوں کے شروع میں جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ الگ الگ بھی نازل ہوئے ہیں. ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کا ٹھیک ٹھیک علم، ان کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور بعض صحابہ کرام کے مطابق ان کو بھی اس کا علم تھا، اور بعض کے مطابق اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خفیہ بات چیت ہے جو کہ انہوں نے کسی پر ظاہر نہیں کی. آیت نمبر 2 میں دیکھتے ہیں ذالکا، یہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبا کوئی شک، فی ہی اس میں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدن ہدایت ہے، ل کے لیے، المتقین متقین کے لیے. یہ یعنی یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے، یا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. متقین کو ہم تمام طرح انالائز کر سکتے ہیں. ذالکا کو ہم دیکھتے ہیں ذالکا کیا ہے. ذالکا اسم اشارہ ہے، اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اشارہ کرنے کے لیے دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن بعض مرتبہ کسی چیز کو اگر قریب سے ظاہر کرنا ہو اور اس کو خاص بنانا ہو تو اس کے لیے بھی ذالکا کا استعمال کیا جاتا ہے. بیسک اگر ذالکا میں دیکھیں تو یہ جو زال ہے نا، یہ زال یہی اشارے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لی تاکید کے لیے ہے، اور کا جو ہے یہ اس کے ساتھ مل کے آیا ہے اشارے کے لیے. ذالکا یہ، الکتاب کتاب ہے، ال سے پتا چل رہا ہے کہ یہ معرفہ ہے. ہم نے معرفہ اسم کی جو پہچان پڑھی ہے اس میں دیکھا ہے کہ کسی بھی اگر کلمہ میں سب سے پہلا حرف ال ہے تو وہ اسم کی نشانی ہے، اور اسم بھی معرفہ اسم کی. کتابو کتاب، کاف تابا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے لغوی معنی ہیں کھال یا چمڑے کے دو ٹکڑوں کو باہم ملا کر سی دینا، جوڑ دینا. یہ کثیر المعانی لفظ ہے اور بکثرت استعمال ہوا ہے. یہ بذریعہ تقریر بھی ہوتا ہے، اس لیے کلام اللہ کو اس وقت بھی کتاب کہا گیا جبکہ یہ باقاعدہ کوئی تحریر میں نہیں آیا تھا، اور یہ کام تحریر کے ذریعے بھی ہے جس کو ہم لکھنا کہتے ہیں. لا نہیں حرف ہے، ریبا کوئی شک اسم ہے، یعنی کہ را یا با اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ کسی کو شک میں ڈالنے. اللہ بتا رہا ہے کہ
ایسی چیز جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے. فی اور ہی یہ دو لفظ مل کر آئے ہیں. یہاں تک ایک لفظ ہے فی اور ہی اس کے ساتھ جڑ کر آیا ہے. فی میں، ہی اس میں. یہ ہی جو ہے یہ کتاب کی طرف جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہدن، یہ دوسرا حرف ہے جس کو ہم نے پڑھا تھا اشارے کے لیے، سوری، اسم ہے. اور اس کا ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم اس کے بارے میں دیکھیں کہ یہ اس کی نشانی کیا ہے، تو دو زبر اور دو زیر یا دو پیش کسی بھی حرف کے اوپر اگر آتے ہیں وہ تنوین کہلاتے ہیں اور نکرہ اسم کی نشانی ہے. گویا اسم کی اب دو علامات ہمیں بڑی بڑی پتہ چل گئی ہیں. ایک تو ال اور دوسرا تنوین. ال معرفہ اسم کی پہچان، تنوین نکرہ اسم کی پہچان. ٹھیک ہے. ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے جس کے ہم نے بارے میں پہلے بھی پڑھا تھا کہ رہنمائی کرنا، سیدھا راستہ کسی کو بتا دینا، ایسا راستہ جس میں کوئی کجی نہ ہو، جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، جو بالکل سیدھا اللہ تک جاتا ہو. للمتقین، لی ایک لفظ ہے کے لیے، المتقین ال کے ساتھ معرفہ اسم ہے، ایک لفظ ہے. اور یا نون جو ہے اس میں یہ جمع کی علامت ہے. یہ ہم نے دیکھا تھا یا نون کسی بھی اسم کے آخر میں ہوگا اور جمع کی نشانی ہوگا. یہاں پر یہ اسم کو بھی ظاہر کر رہا ہے. متقین کا روٹ ورڈ ہے واو قاف یا، وقی یعنی کسی کو تکلیف سے بچانا، نقصان سے بچانا. تقوی والے بھی اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو، اپنے آپ کو بھی گناہ سے بچاتے ہیں، تکلیف سے بچاتے ہیں، کیونکہ گناہ ایک بہت بڑی تکلیف ہے، گناہ ایک اذیت ہے. تو یہ تقویٰ والوں کی خصوصیت بتائی گئی ہے کہ وہ خود بھی بچتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بچاتے ہیں. یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اہل تقویٰ کی خصوصیات. الذین، وہ لوگ جو، یا نون جمع کی نشانی ہے ہم نے دیکھا، اور ال جو ہے یہ کسی بھی معرفہ اسم کی نشانی ہے، یعنی یہ بھی اسم ہے. الذین یؤمنون، یا شروع میں ہوگا اس کا مطلب ہوگا وہ سب، اور واو نون آخر میں ہوگا جمع کی علامت ہوگا. گویا یہ اب جمع اسم آ رہا ہے، یہ جمع آ رہی ہے، جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے صیغہ یؤمنون، وہ سب ایمان رکھتے ہیں. حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے امن میں ہو جانا، یعنی مطمئن ہو جانا کسی چیز سے، کسی کی بات کا اعتبار کر لینا، یا کسی بھی معاملے پر کسی پر پورا پورا بھروسہ کرنا. حمزہ میم نون روٹ ورڈ کے ساتھ. بالغیبی، با حرف ہے جڑ کر آیا ہے، المعرفہ ہے، الب نشانی ہے اسم کی بھی اور معرفہ ہونے کی بھی. غیبی، غیب ایسی چیز جو حواس سے بالاتر ہو. غائن یا با اس کا روٹ ورڈ ہے اور میننگز میں آتا ہے پوشیدہ ہونا، غائب ہونا، یعنی حواس میں نہ آنا. ایسا علم جس کا، ایسی چیز جس کی عقل جو ہے وہ ادراک نہ کر سکے، وہ غائب ہے. قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ہمیں اپنے دین میں ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کو ہم غائب پہ یقین کرتے ہیں، جیسے اللہ کی ذات، اللہ کا ہونا، اللہ کی صفات کا ہونا، پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ کا ہونا، انبیاء کرام کا ہونا، پہلی آسمانی کتابوں کا ہونا. یہ سب غائب ہے نا، لیکن ہم اس کے اوپر علم رکھتے ہیں. جنت اور دوزخ کا ہونا، قبر کا ہونا، جزا سزا کا ہونا، یہ سب اسم کی نشانیاں بھی ہیں. وا اور یہ حرف ہے اور یہ جڑ کر آتا، جوڑنے کے لیے آتا ہے کسی بھی اسم کو. واو نون جمع کی علامت ہے، اور یا جب شروع میں آ جائے گا وہ سب. ٹھیک ہے. قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ کثیر المعنی لفظ ہے. کھڑا ہونا، ذمہ دار ہونا، کفیل ہونا، نگرانی اور حفاظت کرنا، قائم اور برقرار رہنا. اس کے بعد سیدھا ہونا بھی اس کے میننگز میں آتا ہے. حق ثابت ہو جانا، مستحکم ہو جانا، یہ سب یقیمون قاف واو میم روٹ. روٹ ورڈ کو ہم نے دیکھا تھا کہ روٹ ایسی چیز ہوتی ہے جو ایک جڑ ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے جس سے تمام حروف جو ہے وہ بن رہے ہوتے ہیں. اور عربی میں
میکسیمم 99% جو الفاظ ہیں ان کا روٹ ورڈ 3 لفظ کے اوپر مشتمل ہے، 3 حروف کے اوپر مشتمل ہے. گویا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کسی بھی الفاظ کے روٹ ورڈ کو یاد کرنا یا ان کو سمجھنا یا ان کے بارے میں انفارمیشن رکھنا. تو آپ نے ان روٹ ورڈز کو یاد کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیسن میں ہم آپ کو باقی آڈیو کا بھی بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.